إلى رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان هذا العلم بالثريا لتناوله رجل من أبناء فارس أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. بتا رہا ہے ہمیں سریا عروج جبا میں ابو حنیفہ، بتا رہا ہے ہمیں سریا عروج جبا میں ابو حنیفہ، بلند تر ہے فلک کے تاروں سے بھی مقام ابو حنیفہ. تمہاری تقلید کی ضرورت نہیں ہے اس کو اے جلنے والو، تمہاری تقلید کی ضرورت نہیں ہے اس کو اے جلنے والو. ہے مالکی اور شافعی احمد فدائے نام ابو حنیفہ، ہے آشکارا مقلدی پر آیا ہے غیر مقلدی پر، ہے آشکارا مقلدی پر آیا ہے غیر مقلدی پر. ہے اس زمانہ میں ذات خضر ایک پیام ابو حنیفہ، مخالفوں کے قدم کو توڑے جو سازشوں کو اکھاڑے جڑ سے، مخالفوں کے قدم کو توڑے جو سازشوں کو اکھاڑے جڑ سے. زبان خضر ہے ایسی تلوار بے دیا میں ابو حنیفہ. میرے عزیز واجب الاحترام اساتذہ کرام، منصفین حضرات اور بزم حسینیہ کے غیور نوجوان مسلمان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ حضرات کے سامنے شان امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے عنوان پر چند معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں. سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے 4 بڑے پیغمبروں کا انتخاب فرمایا، ان میں سے سب سے بڑا پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے 4 بڑے صحابہ کا انتخاب فرمایا، ان میں سے سب سے بڑا اور افضل صدیق اکبر کو بنایا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے 4 بڑے اماموں کا انتخاب فرمایا، ان میں سے سب سے بڑا امام امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بنایا ہے. سامعین محترم، امام اعظم وہ شخصیت ہے جن کا عقیدہ فقاہت قرآن سے ثابت ہے. میں آیات قرآنی پڑھوں گا، امام صاحب کا عقیدہ فقاہت قرآن سے ثابت کروں گا تاکہ امام صاحب کے تمام مخالفین کی غلط فہمیاں دور ہو جائیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کا عقیدہ قیاس سے ثابت ہے، وہ کہتے ہیں کہ امام صاحب کا عقیدہ قرآن کے خلاف ہے. بلکہ میں کہتا ہوں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر اور صحابہ کرام کے مضامین کو بیان کیا، وہاں پر امام اعظم کا تذکرہ بھی موجود ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، کہ میں نے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امیین میں مبعوث فرمایا. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ امیین کا معنی تو ہم سمجھ گئے کہ امیین سے مراد صحابہ کرام ہے، امیین سے مراد قریش مکہ ہے، لیکن آخرین کا معنی ہم نہیں سمجھے. تو پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلیمان فارسی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمانے لگے لو کان ھذا العلم بالثریا لتناولہ رجل من ابناء فارس، اگر یہ علم زمین سے اٹھ کر ثریا ستارے کی بلندی تک بھی پہنچ جائے تو فارس کی نسل کا ایک نوجوان اس علم کو حاصل کرے گا. سامعین محترم، علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ اس حدیث کی تشریح میں لکھتے ہیں قد بشر النبی بأبی حنیفہ، کہ نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی خوشخبری دی ہے. امام شافعی رحمہ اللہ اس حدیث کی تشریح میں لکھتے ہیں ان ابا حنیفہ مراد من هذا الحدیث ظاہر لا شک فیہ، کہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث سے مراد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. سامعین محترم، میرے امام کا اس دھرتی پر آنا قرآن سے بھی ثابت ہے، میرے امام کا اس دھرتی پر آنا حدیث سے بھی ثابت ہے، میرے امام کا عقیدہ بھی قرآن سے ثابت ہے. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، کہ مشرق میں بھی اللہ ہے، مغرب میں بھی اللہ ہے. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، آپ جہاں چہرہ پھیرے وہی اللہ ہے. سامعین محترم، لیکن ایک بدبخت اٹھا،
امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر تبرہ کرنے لگا، لوگوں کو کہنے لگا کہ اللہ رب العزت عرش پر ہے، تو میں نے اس کو کہا اگر وہ عرش پر ہے تو ملک پاکستان حکومت کے ہاتھ میں، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو وہ بدبخت کہنے لگا کہ ملک پاکستان پر حکومت کا قبضہ ہے، تو میں نے اس کو جواب دیا عرش پر بھی اسی کا قبضہ ہے، فرش پر بھی اسی کا قبضہ ہے، بلکہ میں تو اس سے آگے بڑھ کر کہنا چاہتا ہوں کہ میرا امام فقیہ تھا، رب نے فقاہت کا اعلان قرآن میں کیا، میرا امام مجتہد تھا، رب نے اجتہاد کا ذکر قرآن میں کیا ہے، میرے امام کے 4 اصولوں کا تذکرہ بھی قرآن نے کیا ہے۔ میں علماء دیوبند کے اسٹیج سے کھلے لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں دیوبندیت پر فخر ہے، ہمیں اپنے اکابرین پر ناز ہے کہ ایک فرقہ اٹھا، اس نے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا، تو اس فتوے کا تعاقب کرنے والا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ دیوبندی تھا۔ ایک اور فرقہ اٹھا، اس نے صحابہ کرام کی عظمت پر ڈاکہ ڈالا، تو اس فتنے کا تعاقب کرنے والا دوست محمد قریشی رحمہ اللہ دیوبندی تھا۔ ایک اور فرقہ اٹھا، اس نے فقہ پر حملہ کیا، تو اس فتنے کا تعاقب کرنے والا علامہ احمد سعید خان رحمہ اللہ دیوبندی تھا۔ سامعین محترم، اگر آپ احناف کے اپنی فقہ کا تحفظ کرنا چاہتے ہیں تو پھر سنو استاذ المناظرین مناظر اسلام علامہ خضر حیات صاحب بکروی کی قیادت میں دلیل سے تیاری کر کے دنیا کو یہ اعلان کر دو، ہر سمت مچلتی کرنوں نے افزون شب غم توڑ دیا، ہر سمت مچلتی کرنوں نے افزون شب غم توڑ دیا، اب جاگ اٹھے ہیں دیوانے دنیا کو جگا کر دم لے گے۔ آخر میں صرف اتنا ہی کہوں گا، اے امام ابو حنیفہ تیری جاؤ منزلت کا کیا کہنا، اے امام ابو حنیفہ تیری جاؤ منزلت کا کیا کہنا، تیرے نام و نموز کا ڈنکا بجا بجا کر چھوڑوں گا، تیرے نام سے جو جلتے ہیں غیر مقلدین انہیں اور جلا جلا کر چھوڑوں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔